کل جس وقت ایران پر حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابتدائی طور پر تو انہوں نے بہت سے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں. ایران نے بھی جواب دیا، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ کی صورتحال ہے وہ مزید آگے بڑھ رہی ہے. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ شاید ہم جب اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ ہے کیا ایران میں. رجیم چینج جیسا وہ بتا رہا ہے. یہی سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے. اور اچھا، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو نیوکلیر ویپنز پہ جو حملے ہوئے تھے وہ شاید اسرائیل اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جواز بنا کے اس حملے کو اسرائیل نے اپنا جو ریجنل کی جو آپ سمجھیں اس کو کہ اپنی پاور کو اسرٹ کرنے کے لیے اس نے بہت کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں لبنان میں جو کچھ ہوا، کوشش کیا کہ بلکہ پھیلایا ہے اس کو. تو اس کا وہی بات جو اکثر اسرائیل کے اندر سے خود یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہو یا حریتس وہاں کا جو نیوز پیپر ہے اس میں آپ اکثر اگر آپ اوپیٹ پڑھیں تو وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ایک اپنا ایمبیشن ہے وہ یہی ہے کہ بھائی گریٹر اسرائیل یا اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنے، اپنی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کو کسی طرح یا تو اسٹیٹ آف آکیوپیشن یا اسٹیٹ آف سبجوگیشن کی طرف لے کر آنا. یعنی اور اسی کا مقصد ہمیں لگتا ہے کہ اس میں 2 مہرے بچے ہیں بس، ایک ایران اور ایک یمن. اس میں اب لگ رہا ہے اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایران ہی ہے، اور دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جو ابھی تک یمن تو ایک دم پروکسی ٹائپ یمن، یعنی ظاہر ہے کہ ایران کی سپورٹ کے بغیر تو یمن وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم ایک چیز اور دیکھیں کہ پیٹرن جو رہا اسرائیل کا، اگر آپ تھرو آؤٹ دیکھیں 7 اکتوبر کے بعد سے، کہ اس نے جس طریقے سے لبنان میں ایک تھریٹ کو جو اس کو سب سے بڑا تھریٹ کرتا تھا اس کو نیوٹرلائز کیا، لیڈرشپ کو ختم کیا. ایک بہت بڑا حملہ وہ جو پیجرز کے بلاسٹ کا ہوا بیک وقت 2000-3000 جگہوں پہ، اپنی ٹیکنالوجی کی جو اس کی برتری ہے اس کو یوز کر کے اس نے یہ کام کر لیا. اچھا، اس سے پہلے بھی لیکن اگر آپ دیکھیں تو حزب اللہ والے معاملے میں بھی، حزب اللہ پر اٹیک سے پہلے اگر اس وقت کی آپ خبریں اٹھا کر دیکھیں تو شام کے اندر جو حزب اللہ کے بہت بڑے، جہاں سے اس کو کمک ملتی تھی ہتھیاروں کی، جہاں اس کی بہت سے سلیپر سیلز تھے جہاں موجود تھے، ان کو ٹارگٹ کیا. یعنی اسرائیل کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ پہلے وہ جس پر حملہ کرتا ہے اس کے ڈیفینسز کو اور اس کی سپلائیز کو پہلے کمزور کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ ٹارگٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور یہی صورتحال ہمیں کسی حد تک جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ایران والے معاملے میں بھی جو یہ حملہ تھا یہ اتنا اچانک حملہ نہیں تھا. اور وہ ظاہر اب تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی پلاننگ تھی اور برسوں کی پلاننگ تھی. اور اب تو رپورٹس آ چکی ہیں کہ وہ تو انفلٹریشن ہو چکی تھی، اور جو بیٹریز پر، یعنی خاص طور پہ وہ بیٹریز جو گراؤنڈ ٹو ایئر فائر کرنے والی بیٹریز تھیں، جو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا، اس کو بہت شارٹ رینج جو ہے وہ حملوں سے ختم کیا گیا. اور وہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی آئی ہیں کہ موساد نے اندر سے وہ کارروائی کی ہیں اور جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھے لیڈرشپ کے اوپر وہ کیے ہیں. اور ایک چیز اس میں اور آپ یہ دیکھیے کہ ایران کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم تھا وہ پچھلے سال اکتوبر میں جو حملہ جو ایکسچینج ہوا تھا دونوں کے درمیان میزائلز کا، اس میں جو S-300 جو رشین ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے ایران نے رشیا سے لیا ہے، اس کا اچھا خاصا اس وقت بھی نقصان ہو چکا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے دوبارہ ریوائیو کیا تھا، اور وہ جو ہے وہ دوبارہ ان کو مل گیا تھا پچھلے دنوں. تو اب یہ جو ریٹیلیشن میں ایران نے حملہ کیا ہے ابھی رات میں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس طرح بڑھے گی؟ مطلب بیچ میں کوئی سیز فائر ہوگا یا یہ بھی چلتا رہے گا؟ سیز فائر پہ یہ ابھی سچویشن اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی فوری تجزیہ کرنا، مطلب وہ کہا جاتا ہے نا کہ جنگ جو ہے کوئی ایسا مطلب وہ ہے کہ جس میں اچھا لوگ شام کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے تھے کہ بھائی نہیں کچھ بھی کر لیں یہ نہیں ہٹا سکیں گے مطلب اسد رجیم کو، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں رات یہ چیز آ گئی. تو اس طرح سے کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ بھائی اگر ہم دیکھیں تو ہم جو بات جہاں سے شروع کی تھی بات وہیں آ گئی ہے. شام میں بھی اچانک تو نہیں ہوا تھا یہ سب کچھ. مطلب شام میں جو صورتحال تھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے عالمی منظرنامے میں کوئی بھی جو خبر آتی ہے وہ اچانک وہاں پہ ایک طرح سے ایران کی بیچارگی ہی سامنے آئی نا کہ وہ تو سپورٹ میں نہیں آیا اتنے. وہ نہیں آیا، لیکن وہ سپورٹ بہت مطلب ایک بہت پرولونگ پیریڈ تھا جس میں جو وہاں کی جو HS کیا نام تھا اس کا، جو حریت شام HTS جو تھی، تحریک حریت شام جو ہے HTS جو ہے وہ بہت عرصے سے کچھ کام کر رہے تھے. پھر وہاں نئے الائنس بنے تھے، پھر ٹرکی کا رول تھا. وہ بہت عرصے سے ایک
سسٹم چل رہا تھا، اور ایون ایک پورے اسٹریٹجک موو تھی وہ، بالکل یعنی اور وہ بالکل اس سے تھوڑی بہت اس کی سملرٹی ویسی تھی جیسے افغان طالبان نے جس طریقے سے آ کے رش کیا تھا کابل کو، لیکن وہ ہمارے لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ اچھا وہ تھوڑا اسپیڈی تھا، وہ تیزی سے ہوا تھا، لیکن شام میں وہ چل رہا تھا. اب یہ کمپیریزن کرنا ایران کا کسی اور اس طرح کے ملک سے جہاں رجیم چینج ہوئی حالیہ 20-25 برسوں میں جو رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس میں دیکھیں تو خود مڈل ایسٹ کے اندر یا عرب ورلڈ کے اندر جو رجیم چینج ہوئی ہیں، وہ صدام کی ہو، وہ لیبیا میں ہو، ایون اب بشار کا جو سلسلہ ہو، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے ایران کو اس طریقے سے. اس کی ریزنز اپنی موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کے اندر رجیم چینج کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے کہ آن گراؤنڈ دیکھیں، آپ کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، آپ نے لیڈرشپ مار دی، سارے مطلب 6 سائنسدان اور پوری جتنی لیڈرشپ تھی آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ وہ سب ختم کر دی. اس کے باوجود یہ لیڈرشپ ختم کرنے کے باوجود ہوتا کیا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، بعض دوستوں نے یہ لکھا بھی کہ اگر مار بھی دیا تھا لیڈرشپ کو تو فوراً تسلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ اصل میں حکومت میں اور کسی گوریلا گروپ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کیونکہ حکومت میں اس خبر کو اس لیے چھپا نہیں سکتے کہ آپ کو فوری طور پر ایک نیا لیڈر جو ہے، وہ نیا کمانڈر جو ہے وہ لانا ہوتا ہے، تو اس کو خبر کو چھپائیں گے تھوڑی آپ فوراً بتا کر، تاکہ جا کے جو پروسیس ہے کمانڈ چینج کو وہ تیزی سے ڈیولپ اور آگے بڑھنا شروع ہو جائے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو بہت گراؤنڈ فورس بہت مضبوط ہے، کوئی 10-15 لاکھ تو پوری ٹوٹل فورس بنتی ہے غالباً. مطلب اس میں ہم آپ یہ دیکھ لیں کہ آرٹسٹ جو کہ ان کی اپنی فوج ہے، ریگولر آرمی ہے، پھر پاسداران انقلاب ہے جو کہ اصل حکومت ایک پوری پیرالل حکومت ہے ایران کے اندر، اور پوری بڑی مطلب وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ہے بالکل. اور وہ پورا اس کا پورا ایک نیچے سسٹم ہے، اس کا انٹیلیجنس ہے، اس کا ریزرو فورس ہے. پھر سب سے اہم بات جو ہم یعنی یہ پوائنٹ اسٹیبلش میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بالکل اوور ٹرن کرنے والی جو گورنمنٹ کی جو سچویشن ہوتی ہے، اگر اس میں ہم سب دائرے ہم تجزیہ کار سے ہٹ کر ایک طالب علم کے طور پہ بھی اگر ہسٹری کو دیکھیں، اور ویسے ہی دیکھنا چاہیے ہسٹری کو، کہ اس کے لیے کسی ملک کے اندر بہت کوئی مضبوط ایسا ڈسینٹ گروپ چاہیے ہوتا ہے جو پاور ویکیوم کو فل کرے، جو پاور ویکیوم کو فوراً فل کر دے، جو اداروں میں یا پاور جس کو آپ کہتے ہیں نا سسپینشن آف پاور جو ہوتی ہے، یعنی جو پاور معطل ہو جاتی ہے کسی جگہ پر، اس کو آ کر وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کامیاب بھی ہو گئے تو وہ سول وار کی طرف ہی جائے گی سچویشن، اور سول وار کی طرف کی سچویشن جانا. ہاں مطلب ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ، لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایران میں کم سے کم مطلب جتنا ہم اگر آپ کوئی بھی پڑھنے کی کوشش کرے گا، ایران کے اندر پوزیشن ہے لیکن پولیٹیکل ہے. ایران کے اندر کوئی ملیٹنٹ گروپ کھڑا نہیں ہو سکا آج تک، کوئی بہت بڑا جو کہ اپوزیشن. کردوں نے کوشش کی، بلوچ موومنٹس ہیں کچھ جو ہے وہ، جس طرح مجاہدین خلق کے نام سے جو ان کی ایک پارٹی ہے MEK ہے، وہ ہیں. لیکن یہ وہ گروپ ہیں جو اتنے کم سے کم بہرحال آپ کو پاورفل نظر نہیں آتے کہ جو تہران میں آ کر کسی حکومت کو جو ہے تختہ الٹ دیں. اور مطلب اس کی سچویشن ایک اور ضرور ہے. مطلب اس میں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل فورسز وہاں پر ضرور ہیں، اور وہ پولیٹیکل فورسز بھی ساری کی ساری جس کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری جس کو ایران میں ایک طرح کا خاص طور پر غالباً یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ضد نظام نہیں ہے. مطلب وہ نظام کے خلاف اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں 2-3 طرح کے لوگ ہیں. اور اب دیکھیں جس اسکیل پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ پھر نیتن یاہو آ کے بیان دیتا ہے کہ جو ہے نا کہ ہم تو یہ فریڈم ان کو فری کروا رہے ہیں ریڈیکل رجیم سے. بلکہ جب آپ کسی ملک کی سالمیت پہ حملہ کرتے ہو، وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریاز پہ حملہ کرتے ہو، تو میرے خیال سے وہ تو، اور ابھی جو کلپس آئی ہیں ایرانی میڈیا نے جو شیئر کی ہیں اور دوسرے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو سوشل میڈیا پہ زیادہ پاپولر ہیں، تو اس میں دکھایا ہے کہ خواتین وہی ویسٹرن اسٹینڈرڈس کے حساب سے کہ وہ حجاب والی ہوں یا بغیر حجاب والی ہوں، وہ تو اب آ کے اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں ثابت ہو گیا کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز کیوں ضروری ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں نا اس میں کیونکہ وہی والی ایک میم بڑی وائرل ہوتی ہے نا کہ بھائی رشیا پہ کیوں نہیں اٹیک کرتا امریکہ، کہ بھائی ان کے پاس تو نیوکلیر وار ویپنز ہیں، تو پھر عراق پہ کیوں کیا کہ ان کے پاس بھی نیوکلیر وار ویپنز ہو سکتے ہیں. نہیں مطلب پہلے تو وہ جھوٹ بولا، اگر ہوتے تو آپ حملہ ہی نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے نا یہ والی چیز. اچھا اس میں جو یہ بات ہے اگر آپ دیکھیں تو نیوکلیر، یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی، بہت زیادہ لکھا گیا اس کے اوپر کہ اس حملے کا یعنی آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ
اسٹریٹجی کیا ہے کہ ریجیم چینج کرنے کے لیے، ریجیم کو کمزور کرنے کے لیے سب سے بنیادی طور پہ اس پہ ایک نفسیاتی برتری قائم کرنی ہے کہ ہم بالکل اندر آ کر مارتے ہیں. اور وہ اچھا آپ سوچیں نیوکلیر ایسڈس کو ہی نشانہ بنانا کیوں زیادہ اہم ہے، گو کہ اور بھی مطلب بیلسٹک میزائل کے جو پورے ان کے ذخیرے ہیں ان پر بھی نشانہ بنایا. یہ بھی ایک بات کہ جو نیوکلیر ایسڈس کو حملہ کر رہا ہے وہ عوام کا تو خیر خواہ کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا نا. اس کے اصل ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے بظاہر، ایران کا نیوکلیر پروگرام صرف ایران کا ایک ڈیفینس نیوکلیر پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. ایران نے شاید جتنی اپنے نیوکلیر پروگرام کی قیمت ادا کی ہے شاید ہی دنیا میں کسی اور ملک نے جس نے نیوکلیر ڈیولپمنٹ کی طرف گیا وہ اس نے کی ہو. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو نان ملٹری نیوکلیر پروگرام تھا ایران کا، یہ خود ایران کے جو لوگ ہیں اس وقت جو انقلابی حکومت کے لوگ تھے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو آپ کے، کیونکہ ایک سوال ہوتا تھا کہ آپ کے پاس تو اتنا تیل ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے جوہری توانائی کی. تو اس کا ایک بڑا جو الزامی سا جواب یہ لوگ دیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ بھائی یہ تو آپ کے اتحادی نے بھی شروع کیا تھا، یعنی شاہ ایران کے زمانے میں اس پہ کام شروع ہو گیا تھا اس انرجی ڈیولپمنٹ کے اوپر. دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے ایران نے اس نیوکلیر پروگرام کی، 40 سال کی پابندیاں ہیں اور بہت شدید پابندیاں ہیں. میں گیا تھا بھی 2023 میں تو دیکھا وہاں پہ کہ اور آپ نے دیکھی ہوگی کہ اکنامک کنڈیشنز بہت ریزیلینٹ قوم ہے. اچھا ڈیولپمنٹ ان کے یہاں پھر بھی جاری رہی، ظاہر ہے کیونکہ ان کے پاس ایک جو ہے وہ آئل کی جو ایک بڑی ذخائر ہیں وہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہیں جو کہ آئل پیدا کرتے ہیں، ہر چیز وہ اپنی خود بنا اور خود بناتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں سیلف ڈیپینڈنٹ بنایا، بالکل ایون ڈیفینس پروڈکشن کے اندر بنایا. بہت بعد میں آ کے چائنا رشیا وغیرہ تو بہت بعد میں آ کے جب کولڈ وار کی سچویشن طرح تبدیل ہوئی، اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 20 سال میں آ کے ان کے ریلیشن تھوڑے سے تبدیل ہوئے، ورنہ اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی آئسولیشن کا وقت گزارا ایران نے، اس کو سروائیو کیا ہے. صحیح، تو اس کو بھی سروائیو اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے. اب آپ جب یہ کہتے ہیں نا، اصل میں آپ نے ایک ہوتی ہے ٹیکٹکس، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی. ٹیکٹکس یہ ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پر کوئی چیز حاصل کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد کوئی شارٹ ٹرم گول ہے، ایک شارٹ ٹرم ہو، لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے کوئی بڑا گول حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجی ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی اصل گول تو وہی ہوتا ہے. بالکل. نیوکلیر پروگرام ایران کے نیوکلیر پروگرام کو اسرائیل کی جانب سے اس طرح نشانہ بنانا، اصل میں ایک پوائنٹ اسٹیبلش یہ کرنا ہے کہ بھائی ایرانیوں تم نے جتنی، وہ جو ہمارے یہاں بھٹو صاحب کو مشہور تھا نا، گھاس کھا لیں گے نیوکلیر، ہم نے تو خیر اتنی گھاس نہیں کھانی پڑی ہمیں اس کے لیے کہ تم نے اتنی گھاس کھائی، اتنا سب کچھ کیا، اتنا سب کچھ تم نے ریپریشن دیکھا، سب کچھ دیکھا، اور یہ نتیجہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے وہ اس ایسٹ کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی. پھر جب قیادت ختم ہوتی ہے تو کسی بھی حکومت، اور ایران کی حکومت اس طرح اس کا کمپیریزن کسی اور حکومت سے نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے کوئی الیکٹڈ حکومت ہو اس کے لوگ مار دیے جائیں، لیکن اگر کسی بھی حکومت میں فورسز کے لوگ مار دیے جائیں تو اس گورنمنٹ کا جو ایک امپریشن، اس کا جو ایک پاور کا جو ایک تصور ہے، یعنی اس کا پاورفل ہونے کا جو ایک لوگوں کے ذہن میں ایک پرسیپشن ہے، وہ کتنا کمزور ہو سکتا ہے. تو ایک یہ بنیادی مقصد اس کا ہے. تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے بارے میں جو امریکن انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں، جو پچھلے 2-3 دنوں سے خاص طور پر جب سے ایران کے اوپر ان کے براہ راست کانفلکٹ کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اس وقت سے لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا صرف ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اس حکومت کو ختم کر دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل نائٹ میئر یہ ہے ان کے پاس، یعنی ایران کے اندر ایک ایسی حکومت جو کہ ولایت فقیہ کے تصور پر قائم ہو اور جو اس کا فاؤنڈیشنل نیریٹو ہی اینٹی اسرائیل ہو. اور کبھی ہم ویسے تھوڑا سا ڈیٹریکٹ ہو جائیں گے، لیکن میں چاروں کا تھوڑا سا ڈیٹریکٹ ہو جائیں. وہ اینٹی زائنسٹ کیوں ہے یا اینٹی اسرائیل کیوں ہے عرب دنیا میں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے نا. ہم مطلب بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو. دیکھیے مصر میں جمال عبد الناصر کے آنے کے بعد اگر ہم بہت ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو ہی واز دی چیمپئن آف عرب کاز، اور عرب کاز حصہ تھا پین عرب بیٹس پارٹی جو، اور وہ پورا باثس پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور وہ بیسیکلی سوشلسٹ ٹائپ ٹینڈنسی رکھنے والی نیشنلسٹ موومنٹ تھی نا. لیکن ہوا کیا کہ 70s میں ہونے والی تیسری عرب اسرائیل وار کے بعد اور جمال کی دنیا سے اچانک چلے جانے کے بعد عرب پریکٹیکلی اس پورے کاز سے نکل گئے. ٹھیک ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جیسی تیسی مصر میں ایک جمہوریت تو تھی، مطلب برائے نام ہی صحیح، لیکن
وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, صدام تھے, سعودی عرب ہے, کہیں کوئی جمہوریت نہیں ہے, بادشاہتیں تھیں یا اتھارٹیرین رجیمز تھے. ٹھیک ہے, اتھارٹیرین رجیمز ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ, جو سب سے بڑا ایک کنفیوژن ہمیشہ رہے گا, کنفیوژن تو نہیں کہنا چاہیے, جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل عرب کانفلکٹ کی وجہ سے جو عوام ہیں ان کو اپنی حکومتوں سے ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ آپ اس پورے معاملے میں شامل نہیں ہوتے یا اس میں جو کردار ہے وہ ادا نہیں کرتے. وہ چیک قائم رکھنے کے لیے ایران نے ہمیشہ وہ ایک نیا چیمپئن کے طور پر ابھرا کہ بھئی ہم اصل میں اس کاز کو لے کے چلیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایران کی ایک ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کی جائے عرب ورلڈ کے اندر بھی, اور اس کے جو رائیول عرب اسٹیٹس ہیں, جو رائیول عرب پاورز ہیں, ان کے اوپر ایک دوہرا چیک رکھا جائے کہ ان کو یہ ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے عرب اسٹیٹس کو کہ ان کی جو عوامی اوپینین ہے, جو پبلک رائے عامہ ہے, وہ فلسطین والے معاملے میں اپنی حکومتوں سے خوش نہیں ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں امریکہ یا اسرائیل کے معاملات میں. اچھا, یہ نیریٹو اپنے آپ میں کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں تھا, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ سیکٹیرین فالٹ لائنز موجود ہیں, سب چیزیں ہیں, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہی والی بات کے جو ریجن میں پھر مسائل ہوئے, عراق میں ہوئے اور سیریا میں ہوئے, تو وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کا رد عمل زیادہ تھا. رد عمل اس کا زیادہ پیدا ہوا اصل میں ظاہر ہے وہ جو ہمارا ایک تاریخی کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوا. پھر ایران کو ایک چیز معلوم تھی, ہمارے ایک دوست ایران کے ہیں, انہوں نے بڑی ایک دفعہ دلچسپ بات کہی تھی کہ ایرانیوں کو ہمیشہ اس بات پہ بڑا وہ رہا کہ عراق وار کے بعد بالکل انہوں نے کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے نا اپنے اندر نہیں آنے دیا, مطلب اپنی سرحد کے قریب نہیں آنے دیا. انہوں نے ہمیشہ دے فائٹ دیئر آل وارز آف شور, مطلب انہوں نے اپنی آف شور جنگیں لڑیں, انہوں نے پورا ایک ایکسیسو ریزسٹنس کریٹ کیا, اور یہی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی تھی ان کے پاس. اگر ہم دیکھیں, مطلب ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ یقیناً اس کا ری ایکشن بھی کریٹ ہوا. پھر وہ جو ایک کیونکہ نظریاتی ریاست کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ صرف اس کی اسٹریٹجی میں نظریے کی ترویج اور اس کو دوسروں کو قائل کرنا یا مائل کرنا یا گھائل کرنا سب شامل ہوتا ہے. تو اس کے بھی نتائج ہم نے دیکھے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مطلب کیا اسٹریٹجی ہو سکتی تھی. اور ایک بات اور بھی میں آپ سے کہوں کہ ایرانی پراکسیز پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن سوال یہ کہ بھائی یہ پراکسی وار جو ہے کیا صرف مطلب دنیا کے چند لوگ استعمال کرتے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پچھلے ایک صدی کی, تو آپ کو پتہ چلے گا ایران کے یہ مسائل رہے, اسے انکار نہیں کیا سکتا. لیکن اس وقت جو موقع ہے اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ کیا ہوا. اسرائیل جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ اسرائیل کو جو ایک لائسنس ٹو کل دیا گیا کہ وہ کسی بھی پاسبل تھریٹ کو, مطلب ایک تو تھریٹ ہے نا, پاسبل تھریٹ کو بھی ختم کرنے کے لیے جس طرف رخ کرے اس طرف لوگوں کو مارتا ہوا گزرتا ہوا چلا جائے. تو اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ آج ایرانی پراکسیز کو کیوں نشانہ بنایا گیا, جن کو ہم ایرانی پراکسیز کہتے ہیں, اس کو ایک ہی سمپل کاز ہے اور وہ فلسطین. صحیح. ایران اگر فلسطین کاز کا چیمپئن نہیں رہتا, ٹھیک ہے, یا ایران اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں کسی قابل نہ رہے, تو اسرائیل کے لیے تو ون ون سچویشن ہے نا. اور اس لیے ون ون سچویشن ہے کہ اس کے دو نتائج اس کو حاصل ہوں گے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت امیڈیٹ تھریٹ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, اور ایسا تھریٹ جو کہ اس کی سرحدوں کے قریب بھی اس کو پریشان رکھتا تھا. اور سب سے بڑا مقصد تو یہ حاصل ہو جائے گا کہ آپ سوچئے کہ ایران کے بالکل ریز ٹو گراؤنڈ ہونے کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کی سپر پاور کس کو کہیں گے آپ؟ تو اسرائیل سپر پاور ہوگا مڈل ایسٹ کی. پھر یہ رخ, کل ہی میں تجزیہ پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ کسی کا, کہ یہ پھر رخ عرب اسٹیٹس پہ ہوگا, اور عرب اسٹیٹس میں اپنے آپ ایک نیچرلی اس چیز میں ہوگی وہ چیز. اب پھر ایک طرف ہم جو سروائیو کی جو بات شروع کی تھی, تو اچھا اس میں ایک تھوڑا سا ہم اس پہ تبصرہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ماڈرنسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں, مذہبی ماڈرنسٹ, وہ یہ بات بڑا اس چیز کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی عربوں نے تو سیکھ لیا تھا کہ بھائی ہمیں لڑ کے کچھ نہیں ملنا, اور اب یہ جیسی ہاتھ ملانے لگے تو انہوں نے 7 اکتوبر ہو گیا اور یہ ساری چیزیں, تو کہیں نہ کہیں ایک پورا بلیم شفٹ کرتے ہیں آیت اللہ رجیم کی طرف. یہ اس میں کتنی مطلب عربوں نے کیا سیکھ لیا تھا؟ عربوں نے اسرائیل نے اپنے بعد میں یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ایکسپینشنسٹ ریاست ہے,
بالکل. عرب اس سے جب لڑ رہے تو تھے, وہ کہتے ہیں ایران بھی تو ہے. ٹھیک ہے بھائی, مسئلہ یہ کہ ایران اگر ہے, مطلب ہم ابھی تو ہم عرب والی بات کر رہے تھے نا, کہ عربوں نے اگر کیا سیکھ لیا اس سے, عربوں نے تو سرنڈر کر دیا. صحیح بھائی یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر دو لڑنے والے وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ بھی کریں گے, آپ بھی لڑیں گے, آپ بھی اتنے خون بہائے گا, اینڈ میں آپ نے بھی یہی کرنا ہے. اس کی دیکھیں, اس کی سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ جب جنگ میں آپ کسی دونوں فریق میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہ ہو تو آپ کے لیے تبصرہ کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل صحیح. بھائی آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لینی پڑتی ہے نا جنگ میں. یا تو آپ یہ تسلیم کریں کہ اسرائیل ایک ایکسپینشنسٹ پاور ہے, ایک توسیع پسندانہ نسل پرستانہ حکومت ہے, اور وہ خطے کے اندر ہمیشہ وہ کریٹ اس لیے کی گئی تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمیشہ نسل پرستانہ کہ وہ کریٹ اس لیے کی گئی تھی کہ خطے کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خرابی اور کوئی نہ کوئی انتشار پیدا ہوتا رہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگر اس کے خلاف کوئی لڑنے سے انکار کرتا ہے تو اس کو سرنڈر کہیں گے یا ذہانت کہیں گے, یہ آپ کی مرضی ہے. وہ پھر آپ پہلے اس کے بارے میں تو اپنا طے کر لینا نیریٹو کیا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران, اب ہوا یہ کہ اس وقت جو سچویشن ہے نا ایران میں, وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ریجیم چینج, ایک بات مطلب ویسٹرن جو انٹیلیجنسیا ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایران کا ریجیم چینج جو ہے اگر بالفرض کوئی ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے وہ ہو. ایک ایسا ریجیم چینج بھی ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ان کے تناظر میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو زیادہ ہارڈ لائنر ہو, جو زیادہ کامپرست ہو, مطلب جو زیادہ جو ہے وہ سخت موقف اختیار کرے. اور سب سے بڑا خطرہ جس کے بارے میں اب بار بار خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے نیتانز وغیرہ میں جو حملے کیے اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ آپ ممکنہ طور پہ اسرائیل اپنا جو نیوکلر وہ ہے, ایران اپنا جو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو تیز کر دے, کیونکہ اب یہ بات اسٹیبلش یہ بھی خبریں آ رہی ہیں انآفیشلی کہ وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, مطلب اس طرح خبریں آ رہی ہیں. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس پورے تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, جس کو وہ تھریٹ کہتے ہیں نیوٹرلائز کرنے کے لیے, وہ امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. امریکہ نے ابھی تک اپنے آپ کو دور رکھا, اور وہ تازہ بیان میں تو مطلب وہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, وہ اس کو ہم اگر ہم اپنی کوئی کنفیوژن نہیں ہے وہ, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹریٹجک نیوٹرلٹی ہے, یعنی وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ اسٹریٹجکلی نیوٹرل ہے. بلکہ کل پرسوں رائٹرز میں کل ایک خبر شائع ہوئی کہ ایون 2-3 یہ تھوڑی سی دلچسپ نیوٹرلٹی ہے, یہ اپنے اسرائیل کی تاریخ میں میرے خیال سے انپریسیڈنٹ ہے, پہلی نہیں وہ مطلب وہ کرتے رہے, کیونکہ ہمیشہ تو بھائی وہ تو پہلے ہی پیٹ تھپتھپانے والے تو یہی ہوتا ہے نا. اس میں آپ مزے کی بات دیکھیں جو کل رائٹرز وغیرہ میں خبر چھپی, ظاہر ہے اس میں ویسٹرن میڈیا کچھ چیزوں کو ایگزیریٹ بھی کرتا ہے, لیکن وہ دلچسپ بات اس میں مجھے یہ لگی کہ انہوں نے لکھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ 3-4 ہفتے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس بات پہ اسرائیلی قیادت اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کی بات کرتا ہے, اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس پر نیگوسیشن پہ چاہتی ہے, اور اس سے مطلب ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اس بات پہ, اور ایک کال بھی ہوئی تھی دونوں کے درمیان. اس کے اوپر بعض لوگوں نے مطلب اسرائیلی آفیشیل نے یہ کہا کہ یہ جو ڈسکنیکٹ تھا, یہ اختلاف تھا, یہ مس رپورٹ کیا گیا تھا جان بوجھ کر تاکہ ایران کو مستقل طور پر جو ہے اس میں رکھا جائے, اور آخری حد تک تو یہ رکھا گیا تھا کہ ایران کو یہ امپریشن مسلسل دینے کی کوشش کی جائے کہ یہ امیونٹ تھریٹ نہیں تھا کوئی, یعنی کہ یہ حملہ کوئی بہت بڑا حملہ نہیں ہوگا, یہ شاید کوئی چھوٹا موٹا حملہ جیسے ماضی میں ہم یہ لوگ کر چکے تھے اس طرح کا کوئی حملہ ہوگا. لیکن وہ انہوں نے یہ کام کیا, اور صحیح بات ہے, آپ سوچیں نا کہ دنیا کی اگر اتنی بڑی طاقتیں مل کر ایک دوسرے کے کسی آدمی کو کسی ملک کو اگر ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر فرنٹ پر لڑنا. ایک بات جو آخری میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم فوکس اس پہ کریں کہ ایک چیز صرف ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ ایران کے اندر ایک کامران بخاری بہت اچھے اسٹریٹجک ایشوز پر لکھنے والے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ پہ لکھنے والے, انہوں نے ایک پورا چھوٹا سا پیپر پورا لکھا ہے اس کے اوپر کہ ایران میں ایوولوشنری ریجیم چینج کے حالات تو پیدا ہو چکے ہیں پچھلے 2-3 سال سے, اور وہ ایوولوشنری ریجیم چینج وہ کیا اس کو کہتے ہیں, اگر اس کو ہم بہت مختصراً بیان کریں, اور وہ یہ کہ کیونکہ ایران کے اندر بائی دا ٹائم جو خود حکومت ہے, جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس کے اندر ایک گروپ تو بہت واضح ہو گیا تھا جو ریفارمسٹ کہلاتے ہیں, جو کہ اتھارٹی کو
جو کہ ان کی سپریم لیڈر کی اتھارٹی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کنفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایران کا سسٹم اتنا کمپلیکس ہے جس میں جوڈیشری ہو، عدالت ہو، خود ان کو انتخاب کرنے والا پورا نظام ہو، کہیں نہ کہیں ہر چیز میں ان سپریم لیڈر کی سے آخری ہی ہے الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے. یعنی کون الیکشن لڑے گا نہیں لڑے گا اس کا فیصلہ کرنے والی کونسل بھی انہی کی مقرر کردہ ہوتی ہے. تو ایک تو وہ لوگ تھے جو اصلاح پسند کہلاتے تھے، ریفارمسٹ کہلاتے ہیں، اب بھی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پریگمیٹکس کہلاتے ہیں، جو کہ ہیں کنزرویٹو ہی لیکن وہ پریگمیٹک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عملیت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں. جو پہلی ڈیل ہوئی تھی ایران کی، نیوکلیر ڈیل بھی ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ، اس میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جو کنزرویٹو پریگمیٹکس ہیں، یعنی جو عملیت پسند، جو کہتے تھے کہ بھائی اس وقت جو یعنی مین ڈیفائن مطلب کہ راستہ یہ طے کرے گا کہ منزل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. صحیح نہیں سوری، منزل یہ طے کرے گی کہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے کر لینا چاہیے. صحیح. تو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اس انٹرنل رفٹ کی وجہ سے پچھلے 20 سال میں، خاص طور سے پچھلے 20-30 سال میں جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی نے جو پاسداران انقلاب ہیں اس کا جو کردار بہت تیزی سے آہستہ آہستہ بڑھایا ہے. تیزی سے اس سینس میں کہ آپ کو لگے گا کہ ہر رجیم کے اندر کہیں نہ کہیں پاسداران انقلاب کے لوگ حکومت کے اندر زیادہ شامل کیے گئے ہیں. تو ان کا تھیسس اگر یہ ہے، اگر میں تھوڑا سا اس کو بیان کروں، کہ اس جو کانفلکٹ کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کلرجی جو ہے وہ شاید کمزور ہو، وہ شاید اپنے بہت جو پرانا جو روایتی موقف سے پیچھے آئے، اور پاسداران انقلاب اور فوج جو ہے وہ ایک نئی قوت کے طور پر بھر کے سامنے آئے، اور وہ اس پوری حکومت کو اصل طاقت، یعنی جو پاور کا جو مرکز ہے وہ شفٹ ہو جائے فوج کی طرف مکمل طور کے اوپر. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو خامنہئی، کیونکہ ایک تو اتنا طویل عرصے سے جو پرسونا ہے ولایت فقیہ کا، وہ اس کو کیسے وہ یہی اصل سوال ہے، یہی اصل ڈوگما ہے کہ وہ اصل میں پھر اس کو طاقت ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہوگا. یعنی طاقت کے ذریعے سے تو انہوں نے بھی قائم رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا کیونکہ گرفت چیزوں پر ہے، پھر یہ ایران کی پالیٹکس میں آپ کہتے ہیں کوئی انٹرنل کو نہیں ہوگا، یا مطلب ہم اس کو بھی اس طرح کوئی، اور اس میں بیرونی کردار کتنا ہوگا؟ بیرونی کردار ابھی بہرحال آپ کو دیکھیں کہ ایران ہو نہ ہو، لیکن وہ ہوگا، وہ ہو نہ ہو، وہ ہوگا ضرور. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ایران کے اندر اگر سچویشن، کیونکہ اب ہر روز کچھ نہ کچھ بدل رہی ہے نا، بالکل بیرونی کردار تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہوگا، اور کہیں نہ کہیں سے ریسورسز یا کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا ہوں گی. لیکن جب اس قسم کی ہی ریزسٹنس ہوتی ہے عوامی سطح پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ رجیم کی طرف سے اس چیز کو جواز بنا کے اس کو کرش کرنے کے لیے یوز کوشش بالکل کیا جاتا ہے. جو بھی خاتون والا کیس ہوا میں اس سے پہلے آپ دیکھیں خود ایون جو گرین موومنٹ تھی جو 2005 کے الیکشن کے بعد غالباً وہ ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، اس کے اندر جو لوگ جن کو قید کیا گیا، موسوی جو کہ اس وقت سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر تھے، وہ انقلاب کے بالکل ابتدائی دنوں کے آدمی تھے. بہت ساری مثالیں ایسے. ہاں، وہ تو شروع سے ہی مثالیں ہیں نا. 40 سال کی اس پورے ٹائم لائن میں اگر دیکھیں تو خامنہئی صاحب نے اپنا جو پورا ایک وہ کریٹ کیا ہے، جس ایک ان کو اثر و رسوخ ہے، ان کی جڑیں بہت گہری ہیں. تو اب آپ میں ایسے اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جو اگلے سپریم لیڈر ہوں گے ابراہیم رئیسی ہوں گے، جو پریزیڈنٹ تھے، جن کا حادثے میں، مطلب سو کال حادثے میں جن کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو یہ پلان ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ انٹرنل رفٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اسی کے نتیجے میں اگر کوئی بھی نیا چہرہ سامنے آتا ہے یا نیا سسٹم سامنے آتا ہے، تو اس کے بارے میں پوری طریقے سے یہ بات خطرہ ظاہر کرتے ہیں خود ویسٹرن اپنے تناظر میں، کہ وہ اس سے زیادہ ہارڈ لائن ہو سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ اتھارٹیرین ہو سکتا ہے. اب آپ جو بات کر رہے تھے پاکستان والی، وہ ہم کر لیتے ہیں آخر. اصل کل سے پاکستان کے جو ٹویٹر اسپیس ہے، ایکس اسپیس جس کو آپ کہیں، وہاں پہ ایک بڑی ویڈیو ہے بنجامن نیتن یاہو کی 2011 کی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں 2 تھریٹس سمجھتا ہوں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے اور اسرائیل کی ایگزسٹنس کے لیے. وہ ہے ایک ایران ایز اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ، اور ایک پاکستان ایز اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ. تو اس کو بڑا کوٹ کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ دیکھیں اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ بھائی وہ ایک ایکسپینشنزم جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سیریا میں رجیم چینج ہوا، لبنان میں حزب اللہ کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا گیا اور ساری چیزیں، اور اب ایران پہ بالکل کھڑا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں. اچھا، ایک دوسری انڈیکیشن کی جو اسرائیلی تھنک ٹینک ہے، میموری مڈل ایسٹ کر کے کچھ ہے، اس نے
بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ کے نام سے ایک چیز کھولی اور جس میں اگر آپ جائیں اور اس کے الفاظ کو پڑھیں تو وہ سیکولر پروگریسو آزاد بلوچستان، جس کا وہ ہم نے ریڈیکل رجیمز جو ہے پاکستان اور ایران میں اس سے ہمیں اس سے آزادی دلوانے کے لیے جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو اس طرح سے لوگ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر کے. ہاں یہ ڈاٹس اصل میں ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سبھی اصل میں ڈاٹس اتنے سارے ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی تصویر ہم بنا سکتے ہیں. یعنی انہی ڈاٹس سے ہاتھی اور چوٹی دونوں کی تصویر بن سکتی ہے. بالکل. وہ اب میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی. میرا خیال یہ ہے کہ جو دیکھیں اس وقت اسرائیل کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو جس طرح کی امپیونٹی حاصل ہوئی ہوئی ہے کہ جس چیز کو یعنی جس چیز پہ وہ انگلی رکھ کے اسے خطرہ کہتے ہیں وہی خطرہ ہے. اور دیکھو اپنے انفلوئنس کو بڑھا بھی رہا ہے نا. اور مطلب میں اصل میں لے کے گیا نا اپنے انفلوئنس کو. میں اصل میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو تو جس چیز پہ وہ انگلی رکھ دے خطرہ ہے وہ تو خطرہ ہے. یہ والا جو اسٹیٹمنٹ تھا یہ والی چیز کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے ایران میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بالکل ایسی کوئی رجیم آتی ہے جو کہ اس سے مطابقت رکھتی ہو ان کے نظریے سے، تو پاکستان ایک واحد ایسے نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹ رہے گا جو اس کو تسلیم نہیں کرتا. اور اس میں پھر یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس کے ثمرات آئیں گے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور یہ جو بلوچستان والا مسئلہ یہ بھی اب تک بھی واحد ہی ہے پاکستان. یعنی پاکستان دنیا کا واحد نیوکلیر اسٹیٹ ملک ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. باقی تو ساری نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے وہ تو تسلیم ہی کرتی ہیں، بلکہ اس کی پشت پناہ ہے زیادہ تر. تو اصل میں اس میں دیکھیے ایک تو میرے نیتن یاہو کا جو والا اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کا ایک تناظر ہے. بہرحال اول تو سب سے پہلے یہ تو بہت پرانا ہے. اگر کسی نے آپ شاید کہہ رہے تھے کہ 2011 کے آس پاس کا ہے تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نیریٹو چل بھی رہا تھا. وہ ہمیشہ سے امریکہ کے اندر طالبان آ جائیں گے جو ہے وہ شدت پسندوں کے پاس چلی جائیں گی، سارے جو ہے وہ اپنا نیوکلیر آپ کے عام جو ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان میں شدت پسند کو کر لیں گے. تو وہ اس وقت بھی یہ کام چلتا رہتا تھا. شاید وہ اس تناظر کی بات تھی. وہ نیو یارکر میں ایک اسٹوری بھی چھپی تھی مارک سیگل وغیرہ کی. تو یہ تناظر ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں. لیکن بہرحال اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو ایک پاسبل تھریٹ سمجھتا ہی ہوگا اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ خطے اور پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل وغیرہ ان کی رینج ہے بھی وہاں تک اور موجود ہے. لیکن جہاں تک بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے لیے بھی سچویشن کوئی اتنی آسان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ایران کو ایران پڑوسی ملک ہے، لیکن ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ کوئی بہت زیادہ ہم دوست تو نہیں، دوست اس طرح کے گہرے دوست نہیں رہے. ابھی یہ ہے کہ ہم جو ڈپلومیٹکلی پاکستان نے بہت اسٹرانگ بیان دیا. ایون اس دفعہ تو سعودی عرب قطر وغیرہ نے بھی بہت وہ بیان دیا، کیونکہ عرب اسٹیٹس کو بھی تو اس خطرے کا اندازہ ہے نا کہ اگر اسرائیل سپر پاور بن جاتا ہے اس ملک کی تو پھر ہمیں اس کی وجہ سے زیادہ بارگین کرنا پڑے گا اوپر. اور بلکہ ہمیں ایک سمجھیے کہ ایک بھتہ دے کر رہنا پڑے گا نا اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے. تو ایک تو پاکستان کا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھا، اور پاکستان اس معاملے میں ایسے ہمیشہ پاکستان کی اسٹرانگ پالیسی رہی بھی ہے. اسرائیل کے معاملے پہ پاکستان میں ہماری حکومتیں ویسے بھی نرمی دکھا نہیں پاتی، دکھا سکتی بھی نہیں ہیں کیونکہ پبلک اتنا وہ پریشر ہے. لیکن ایکٹیولی اس میں کتنا پاکستان جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ابھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں عرب، اور یعنی آپ کی جو برتری ہے ابھی تو سب کے گڈ بکس میں نا. ابھی آپ کی جو سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج آپ کو حاصل ہوا انڈیا کے اوپر، وہ ظاہر ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ ہی تھا، جس کی وجہ سے مطلب اس نے آپ کی پوری بازی کو پلٹ دیا، یعنی نفسیاتی طور پر پلٹ دیا. آپ کی فورس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن وہ جس طریقے سے سیز فائر ہوا، اگر وہ سیز فائر کا اعلان آپ سوچیں نا ذرا سی دیر کو، اگر وہ انڈیا کا ڈی جی ایم او کرتا تو اس کی صورتحال کچھ اور ہوتی. لیکن ٹرمپ کی طرف سے کرنے کی وجہ سے آپ ایک اپر ہینڈ پر چلے گئے اور آپ کو ایک اس میں ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا. تو ایک یہ صورتحال ہے. بلوچستان والا معاملہ پاکستان کے لیے ہمیشہ کنسرن رہا ہے، اور یہ بات آپ نے بالکل تین ریاستیں کنیکٹ ہوتی ہیں، وہاں طالبان گورنمنٹ بھی کنسرن ہوگی اور اس سے ظاہر سی ڈائریکٹ لنک ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ کسی بھی خدا نہ خواستہ کسی بہت ہی تقسیم شدہ کوئی صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال، بلکہ بہت مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جو بلوچ ریزسٹنس ہے یا بلوچ ملیٹنسی ہے وہ ایک ایسا چیلنج ضرور ہے کہ جو اب ماضی کے مقابلے میں مزید سنگین ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں. تو پاکستان کے لیے ہمیشہ سے، لیکن پاکستان ہمیشہ جنگی حالات معاملات میں پاکستان
کے لیے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پالیسی میکر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا شفٹ کر لیتے ہیں کہ کم سے کم وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج حاصل کر ہی لیتے ہیں. لیکن اصل کنسرن جانب بھائی صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے جس ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ دنیا کو ایک بار سوچنا ہوگا. بالکل سوچنا کہ اسرائیل سب سے میرے اپنا ذاتی وہ ہے, اور میرے خیال سے پوری دنیا ہی اس وقت یہ چاہتی کہ سب سے زیادہ رجیم چینج کی ضرورت اس وقت اسرائیل کو ہے, کیونکہ دیکھ یہی رہا ہے کہ ایک کرمنل ہے نا وہ, مطلب بائی اسرائیلی لا وہ کرمنل ہے, اور وہ صرف اپنی طاقت بچانے کے لیے وہ پوری دنیا کو اس نے اسٹیک پہ لگایا ہوا اس وقت. وہ مطلب صرف وہ ایک الیکشن کی, اور وہ صرف اپنی احتساب سے بچنے کے لیے وہ شخص اپنے آپ کو اسرائیلیوں کا جو ہے وہ مسیحا بنا کر پیش کر رہا ہے. اور اس کی حالت وہی ہو چکی ہے جو ورلڈ وار سے پہلے جرمنی تھی. ہٹلر جس طریقے سے جس طرف چاہتا تھا رخ کرتا تھا, اور اس کو اپیز کر رہی تھی دنیا, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. یہاں والے ہٹلر نے تو ایک جینوسائیڈ کر دی ہے. اچھا, میں ماقامی والا میں ہاں, یہاں جو ہمارا یہ جو نیتن یاہو ہے یہ تو ایک جینوسائیڈ کر چکا ہے. بالکل, اور یہ پوری کر رہا ہے, اور کر رہا ہے کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں مزید کروں گا. یورپ نے اس کا حل نکالا تھا. عربوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا بگڑا ہوا بچہ ہے, بچہ بھی کیا ہے, ایک ایسا ایک غنڈہ اور روگ اسٹیٹ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپیز کر کے, اس کو کنفائن کر کے, امریکہ کے ذریعے سے اس کو بار بار آپ سمجھتے رہیں گے کہ امریکہ کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے اور وہ اس کو کھینچتا رہے گا, تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز آخر میں بالکل سمجھنے والی ہے کہ عرب ورلڈ کو بھی سوچنا ہوگا کہ حالیہ کانفلکٹ میں, خاص طور پہ جو غزہ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے, اس میں ایک بات بہرحال ثابت ہوئی ہے کہ اب نیتن یاہو نے خاص طور پر جو امریکن امپیریٹو تھا, یا امریکہ کا جو انفلوئنس یہ ہوتا تھا کہ اسرائیل کہیں نہ کہیں اس کی پالیسی فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرتا تھا یا اس کو ساتھ لے کر چلتا تھا, اب سولو فلائٹ کرنے لگ گیا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ایمبیشنز میں اتنا آگے جائے گا کہ وہ امریکیوں کو کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو آپ کس امریکہ کو خوش کر کے یا کس سپر پاور کو آپ اپنے سمجھتے ہیں کہ اتحادی بنا کر آپ اس اپنے علاقائی اپنے خطے کے سب سے بڑے معاش سے لڑ سکتے ہیں؟ اور یہ اتنی ہی میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے جتنی بڑی ضرورت نازیوں کو ختم کرنا تھی, جتنی بڑی ضرورت امپیریل جاپان جو اس وقت بالکل بلی کی طرح ایکٹ کر رہا تھا اس کو ختم. یوگوسلاویا کے ساتھ آپ نے یہی کیا نا, ختم کر دیا اس کو, ریاستی تصور کو آپ نے بانٹ دیا. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ سروائیو کرتی ہے نہیں کرتی, لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا کا امن بھی سروائیو کرتا نہیں کرتا. اسرائیل جیسے ملک کے ہوتے ہوئے یہ شاید اس جنگ کے بعد سب سے بڑا سوال ہے. بالکل.